Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ عشاء کے بعد اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، یقین مانے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ ایک دن کے اندر اللہ پاک نے چاہا تو دولت ضرور ملے گی۔ یہ مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہے، مراد ہے، پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ایک نیکی لائے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا۔ جو ایک برائی لائے گا اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا، میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا۔ جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی، بے شک میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو میں اس کی مغفرت کروں گا۔ ناظرین، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اس لیے جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور آج کے اس وظیفے کے ساتھ جو بھی آپ اپنے اللہ سے مانگیں گے، عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا یقیناً۔ یعنی اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کا اتنی اثر ہے۔ دوسری بات کہ جس نے بھی یہ عمل کیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، وہ کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ اللہ پاک نے ہر لحاظ سے اس کو مالا مال کر دیا۔ اس نے پیسے مانگے تو اللہ پاک نے اس کو نواز دیا۔ دولت کی ایسی بارش ہوئی کہ دوست رشتہ دار سارے دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنا زیادہ اس وظیفے میں اثر ہے۔ ایک دن کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، اس کی دولت آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک ایک دن کے اندر آپ کو عطا فرمائے گا۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا اس وظیفے کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے کتنی زیادہ فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، جتنی بڑی خواہش ہو، جو بھی مشکل ہو آپ پر آن پڑی ہو، آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، اس کی بدولت آپ جو مانگو گے میرا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بزرگان دین جب بھی ان کو کوئی ضرورت پیش ہوتی، تو جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش ہوتی تو نماز ان کا معمول تھا، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے لو لگا لیتے۔ وظیفہ کرتے ساتھ تسبیحات پڑھتے تھے تو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہوتے تھے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کے مسائل کو ختم کر دیتا تھا۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نیک عمل بھی کیا کریں، اللہ پاک کی مخلوق کے ساتھ نیک برتاؤ کیا کریں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ملا کریں۔ جو دوسروں کے منہ سے دعا نکلتی ہے وہ بھی آپ کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ آج آپ کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی نیکی ہے جو ضرور واپس آتی ہے۔ اللہ پاک بھی اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ کافی لوگوں کا کیا ہوا ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی اثر رکھنے والا وظیفہ ہے، خاص طور پر جو میرے بھائی دوست عزیز مشکلات کا شکار ہیں، بے روزگاری، تنگ دستی، قرض کے سائے میں دبے ہوئے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ ایک دن کے بعد آپ اثر دیکھ لیں گے۔ بس آپ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ آج لازمی پڑھ لینا، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لینا۔ کوشش کرنا جیسے ہی نماز ادا کر لو، نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ نے بالکل اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ فوراً نماز کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سارے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ تو یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے۔ آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ لیکن کچھ میرے بھائی بہنیں
اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزانہ بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج 20 ذی الحج جمعرات کا دن ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، ناظرین اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی، تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج کا جو عمل ہے یہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے سکون سے آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے کہ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں، آپ آج جس چیز کی خواہش کریں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو آج آپ نے اسباب پیدا کرنے والی ذات کو پکارنا ہے جس کا نام مسبب الاسباب ہے۔ وہ ذات ایسے اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں، اس جیسا سبب کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن آپ نے اس ذات کو خلوص دل سے پکارنا ہے اور اس ذات پر مکمل یقین کرتے ہوئے پکارنا ہے تاکہ آج آپ کے سارے مسائل کا حل آ جائے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ تو اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوری دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ آپ نے آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن اسم مبارک کو پڑھنا ہے، پورے دل سے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے میری جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ اس یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ کے مبارک نام پڑھیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ مبارک نام آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اور کتنی بار پڑھنے ہیں یہ سمجھ لیں کہ یا اللہ یا رحمان 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 2 بار ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ یا اللہ یا رحمان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر وظیفہ کون سا پڑھنا ہے؟ اب آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کا وظیفہ ہے۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث 1 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے اس کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سارے وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں فوراً آپ لوگ 1 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، وہ درود جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی کہ آج 20 ذی الحج جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے۔ 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث پڑھنا ہے۔
اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگ دعا فرمائیں گے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔